السلام علیکم ویلکم ٹو الفا سیکورٹیز اور پاکستان لیڈنگ اسٹاک بروکریج فرمز. میں ہوں شجاع قریشی. مارننگ بریفنگ کے ساتھ آج منڈے ہے, ایک نئے ہفتے کا آغاز ہو رہا ہے 18 اکتوبر 2021. اچھا, جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی دو بڑی خبروں کی کہ وہ ویکینڈ پہ آ سکتی ہیں, وہ دونوں ہی میٹ نہیں ہوئی ہیں. یعنی کہ ایک تو ایکسپیکٹیشن تھی کہ DGISI کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا, وہ بھی نہیں ہوا, اور IMF کی طرف سے کوئی اچھی خبر آ جائے گی کہ ہمارا ان سے ڈیل ہو گئی ہے, وہ بھی خبر نہیں آئی. انفیکٹ کل تو ہم نے دیکھا کہ صبح یہ خبر آ گئی کہ جی ٹاکس فیل ہو گئی ہیں, اور شوکت ترین صاحب واشنگٹن چھوڑ کے نیو یارک چلے گئے ہیں, اور سو اس قسم کی نگیٹو خبریں ہیں. پھر بعد میں شام کے وقت ہم نے کلیریفیکیشن آنے شروع ہوئے کہ جی ابھی ٹاکس کی کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی تھی کہ یہ کنکلوڈ ہوں گی, اور ٹاکس آر آن گوئنگ. یہ پہلے سے تھا کہ جی شوکت ترین صاحب کو اسٹیٹ بینک کے گورنر کو نیو یارک جانا تھا, تو وہ نیو یارک چلے گئے ہیں, اور جو فیڈرل سیکرٹری فائنانس ہیں وہ واشنگٹن میں رہیں گے, اور ان کی IMF سے میٹنگز جاری رہیں گی, اور اگر ضرورت پڑے گی تو شوکت ترین صاحب اور ڈاکٹر رضا باقر صاحب جو ہیں وہ ورچولی ان میٹنگز کو جوائن کر لیں گے. تو یہ لیٹسٹ ہے. سو بہرحال یہ اب دیکھتے ہیں کہ آج, کیونکہ یہ دونوں جو چیزیں نہیں ہوئی ہیں, ٹاکس کنکلوڈ نہیں ہوئی ہیں, اور اوپر سے ہم نے دیکھا کہ حکومت نے پیٹرول کی پرائز بھی اور دوسری جو مصنوعات ہیں پیٹرولیم کی اس میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے. پیٹرول 10.5 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہو گیا ہے. جو بیس ٹیرف ہے بجلی کا وہی بڑھا دیا گیا ہے. سو یہ تھا کہ جی ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں بیکاز IMF کی ریکوائرمنٹس ہم پوری کرنے جا رہے ہیں. اور پھر جب یہ خبر آئی کہ IMF سے بھی ٹاکس جو ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ اپوزیشن کو پھر موقع مل گیا, انہوں نے خوب پھر اسٹیٹمنٹس دیے ہیں. تو اس وقت گورنمنٹ کی پوزیشن اچھی تو نہیں ہے, یہ تو بڑی آبویس ہم کو بات نظر آ رہی ہے. سو تھوڑا سا آج مارکیٹ میں اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ جی آپ اگر مارکیٹ بڑھے تو سیل کریں, اگر پازیٹیو تھوڑی کھلتی ہے تو وہاں پہ آئی تھنک پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے. ڈپس پہ دیکھیں ایکیومولیشن ہم ابھی بھی کہیں گے, کیونکہ ابھی کنکلوژن ٹاکس کا نہیں ہوا ہے, آن گوئنگ ہے ٹاکس وچ از پازیٹیو ان اے سینس. اور یہ بھی بات ہے جو دوسری چیز کہ آئی تھنک شیخ رشید صاحب کا میں نے کہیں دیکھا تھا اسٹیٹمنٹ, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 22 تاریخ تک جو ہے وہ DGISI کا نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ استخارہ دیا جا رہا ہو, تو بہرحال خیر وہ اس لیے وہ چیز جو ہے وہ سیٹلڈ ہے. تو اگر ڈپ آئے تو ایکیومولیشن بنتی ہے. اسپیشلی آپ ریفائننگ سیکٹر دیکھیں, جس طرح سے پرائسز بڑھی تھیں ٹورڈز دی اینڈ آن فرائیڈے, تو ضرور کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے بائنگ آتی ہے, تو ریفائنریز کو ڈپ پہ ضرور دیکھیں, کیونکہ ریفائننگ پالیسی جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. اگر ہمیں اپنا یہ امپورٹ بل کم کرنا ہے, اور امپورٹ بل کے حوالے سے بتا دوں کہ جو خبر ہے کہ آئل امپورٹ بل 97% سے بڑھ گیا ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ تو یہ ایک صورتحال بڑی مشکل ہے. اور جہاں میں یہ بات کر رہا ہوں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت برینٹ مزید قیمت بڑھ گئی ہے, $85.80 بیرل پہ برینٹ ٹریڈ کر رہا ہے. تو جو کچھ فوکاسٹ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ $100 تک چلا جائے گا آئل, یو نیور نو. سو یہ ایک ظاہر ایک مشکل صورتحال فیس کر رہی ہے حکومت, اور IMF کا پلان لینا ناگزیر ہو گیا ہے. جب بھی انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھائی ہیں, بجلی کا ٹیرف بھی بڑھایا جا رہا ہے, سارے اقدامات کیے ہیں, لیکن پھر بھی IMF جو ہے وہ ابھی تک ٹاکس کنکلوڈ نہیں ہوئی ہیں, مے بی اور چاہتا ہے. دوسری ایک خبر تھوڑی سی کنسرننگ ہے, وہ جو دیکھیں ایک طرح سے انڈرسٹوڈ ہوتی ہے, وہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں, وہ یہ کہ پولیٹیکل بھی ہے پریشر, اور IMF ہم کو پتہ ہے کہ اس کا US جو ہے وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتا ہے. تو جو ہم نے یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا ہمارے پرائم منسٹر نے, تو اس کی بھی ہم کو آئی تھنک وہ ایک طرح سے اس طرح سے ٹریٹ کیا ہمیں جا رہا ہے. بیکاز جو خبر تھی اس حوالے سے ایک لوکل نیوز پیپر میں, جہاں وہ کہا کہ جی ٹاکس فیل ہو گئی ہیں, اگر آپ وہ خبر تفصیل سے پڑھیں تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ شوکت ترین صاحب کی ملاقات نہ صرف یہ کہ IMF کی جو MD ہیں ان سے ہوئی, بلکہ جو US کے سیکرٹری اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ, وہ ہمارا جو ریجن ہے, ان سے بھی ملاقات ہوئی, اور لیکن دونوں ٹاکس جو ہیں وہ ایک طرح سے ناکام ہوئی ہیں. تو وہ پولیٹیکل پریشر آئی تھنک وہ بھی ہم کو نظر آ رہا ہے. تو یہ تھوڑی سچویشن اتنی اچھی اس حساب سے نہیں ہے. تو وہی پرانی باتیں
جو جس چیز پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا تھا، تو وہ آئی تھنک یو ایس اپنا پریشر استعمال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو جس سے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا کوشش رکھیں، کام کریں مارکیٹ میں، اور آئی تھنک پوزیشنز تھوڑی کم رکھیں اینڈ پروفٹ ٹیکنگ کرتے رہیں. وہی اسٹریٹجی ہونی چاہیے جو ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں، جب تک کہ کچھ یہ کلیئرٹی چیزوں پہ نہیں آ جاتی. اور اب ظاہر ہے کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں کلیئرٹی اس پہ تو آئی جائے گی، جو ڈی جی آئی ایس آئی والا ہے. اب آئی ایم ایف والی جو خبر ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے. اچھا، اس کے والے جو خبریں ہیں سر وہ بھی ہم دیکھ لیں. پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا کی سچویشن پہ بات کر لیتے ہیں کہ 39,900 قریب ٹیسٹ ہوئے، 663 پازیٹیو کیسز آئے ہیں. تو پازیٹیوٹی پرسنٹیج اور کم ہو گئی، 2% سے نیچے آ کے 1.6% ہو گئی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور پچھلے 24 گھنٹے میں 11 اموات ہوئی ہیں. اچھا، اب یہ چونکہ مہنگائی بڑھے گی بیکاز پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا، ڈیزل بھی مہنگا، تمام پیٹرولیم مسئلہ مہنگی کر دی ہیں، بجلی کی قیمت مہنگی کر دی ہے. تو جو پی ڈی ایم ہے وہ دوبارہ سے جاگ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کریں گے. اچھا جی، یہ خبر تو خیر فرائیڈے کو ہی آ گئی تھی کہ گیس پہ جو ہے گیس اسکیمز پہ موریٹوریم، بیکاز ہماری ریزروز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے، اور امپورٹس بھی بہت مہنگی ہو رہی ہیں. اچھی خبر یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے نمبرز آئے ہیں، اور اس میں ہم نے وہ ایل ایس ایم 7.2% پازیٹیو رہا ہے ان 2 months. تو یہ ایک پازیٹیو خبر ہے. باقی ہیس کال کے حوالے سے خبر ہے کہ جی ان کو تھوڑا سا ریپریو مل گیا ہے کورٹ سے، جہاں ان کے تمام بینک اکاؤنٹس وغیرہ بھی فریز کر دیے تھے. تو کم از کم بینک اکاؤنٹس وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو تھوڑا سا اس پہ ریپریو دیا ہے کورٹ نے. اسٹیل مینوفیکچر جب سے بجٹ آیا وہ کہتے تھے کہ جی یہ جو جن علاقوں کو وہاں پہ انسینٹیوائز گورنمنٹ نے انسینٹیو دیا ہے، تو پھر وہ جب اسٹیل دوسرے علاقوں میں آئے گا تو اس سے جو اسٹیل انڈسٹری ہے اس کو نقصان ہوگا. تو اب ان کی میٹنگ ہوئی ہے منسٹر صاحب سے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ جلدی اس پہ ایک نئی پالیسی لے کر آئیں گے. تو لیٹس سی کو جلد ہی کب ہوتا ہے، بیکاز ریفائنری کی بھی پالیسی کو اگست کے اینڈ تک آنا تھا. اب ہم تیسرے ہفتے میں ہیں اکتوبر کے، اور اب تک پالیسی نہیں آئی ہے. تو ڈیلیز بہت ہیں، کافی جگہ پہ چوک ہو رہی ہے حکومت سے. سو اب یہ اس لیے جو تھوڑا سا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سائڈ پہ ذرا ٹینشن ہے. پی ڈی ایم بھی ایکٹیو ہو رہی ہے، اپنے ریٹس بڑھا دیے ہیں، آئی سے ڈیل نہیں ہوئی ہے. سو ڈیفیکلٹ ٹائمز، اس لیے تھوڑا کوشش رہ کے بھی کام کرنا ہے. تو یہی بیسکلی اسٹریٹجی ہے جو ہم نے ڈسکس کر لی ہے. باقی ان اسٹاکس پہ بھی فوکس کیا جا سکتا ہے کہ جن کے اب وہ ایکس ڈیویڈنڈ ایکس بونس ہونے والے ہیں. اچھا، آج آپ کو معلوم ہے کہ آج فل ٹریڈنگ ڈے ہے، پھر کل 12 ربیع الاول کی چھٹی ہے. تو مکس ٹرینڈ بھی ہو سکتا ہے، والیومز کم بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا آن دی اپ سائڈ جیسے میں نے کہا تھوڑا سا پروفٹ ٹیکنگ کی جا سکتی ہے. اینڈ دین ڈپس پہ ان سیکٹرز میں، ان اسٹاکس میں جو ابھی بھی اٹریکٹیو لگ رہے ہیں. اور اب ظاہر ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کہ یہ ایک بڑا جمپ مل گیا ہے، تو ان سے اس کے انوینٹری گینز بھی ہوں گے. تو تھوڑا ڈپس پہ وہ ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. باقی اچھا امپورٹنٹ خبر آخر میں وہ مجھ سے مس ہو گئی کہ کوئلے کی قیمت البتہ اسٹیبل ہو گئی ہے 230 کے پاس آ کے. تو یہ اچھی بات ہے. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو پچھلے ہفتے ایک ریباؤنڈ بھی آیا مارکیٹ میں گرنے کے بعد، تو سیمنٹس کے اسٹاکس جو ہیں وہ اپنے باٹمز جو ان کے ہٹ ہوئے تھے اس سے اوپر آ گئے ہیں. تو یہ ایک سیمنٹ سیکٹر کے لیے کم از کم. اور اوور دا ویکینڈ خبر آئی ہے کہ جی پرائسز بھی مزید بڑھائی جا رہی ہیں سیمنٹ کی ٹو پاس آن دی امپیکٹ آف انٹرنیشنل کول پرائسز. تو یہ خبریں ہیں. لیٹس سی مارکیٹ کیسے رہتی ہے. کوئی اور خبر ہوگی آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے. اور آئی تھنک ریزلٹس بھی ہیں، اینگرو پالیمر کا آنا تھا تو وہ ابھی آ گیا ہوگا. تو وہ ریزلٹس پھر آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہم پوسٹ کر دیں گے، وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں. سو ہیو اے نائس ڈے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.